بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی عظمت اور حکمت بھری زندگی۔ ابتدائی تعارف۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا نام عامر بن شراحیل الشعبی تھا۔ آپ کا تعلق یمن کے مشہور قبیلے ہمدان سے تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ذہانت، فہم اور یادداشت عطا فرمائی تھی۔ آپ کا شمار بڑے تابعین میں ہوتا ہے اور آپ نے تقریباً 500 صحابہ کرام سے براہ راست احادیث و واقعات روایت کیے۔ بچپن اور غیر معمولی ذہانت۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی نہایت ذہین تھے۔ ایک بار آپ اپنے والد کے ساتھ مسجد گئے تو ایک عالم دین حدیث بیان کر رہے تھے۔ آپ چھوٹے بچے تھے لیکن بڑے انہماک سے سنتے رہے۔ جب والد نے پوچھا کہ کیا سمجھ آئے تو آپ نے وہ تمام حدیثیں لفظ بلفظ دہرا دیں۔ اس دن سب نے پہچان لیا کہ یہ بچہ معمولی نہیں بلکہ مستقبل کا عظیم عالم بنے گا۔ طلب علم کا سفر۔ حضرت شعبی علم کے اتنے پیاسے تھے کہ دن رات علماء اور صحابہ کرام کی خدمت میں بیٹھے رہتے۔ آپ فرماتے تھے، میں نے کبھی کسی کے دروازے پر جا کر اجازت نہیں مانگی، بس دروازے پر بیٹھ جاتا، جب عالم باہر آتے تو ان سے علم حاصل کرتا۔ اسی شوق اور محبت نے آپ کو اس زمانے کے بڑے فقیہ اور محدثین کی صف میں لا کھڑا کیا۔ یادداشت کا کمال۔ حضرت شعبی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کبھی کچھ لکھتے نہیں تھے بلکہ ہر بات کو یاد رکھتے تھے۔ ایک بار ایک شخص نے پوچھا، حضرت آپ اتنا علم کہاں سے لائے؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، میں نے کبھی ایک بات کو دو بار نہیں سنا، ایک ہی بار سنتا اور یاد کر لیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ اگر شعبی سے کچھ پوچھا جائے تو گویا وہ پورا خزانہ کھول دیتے ہیں۔ حکمت اور حاضر جوابی۔ حضرت شعبی نہ صرف بڑے عالم تھے بلکہ نہایت حاضر جواب اور حکیم بھی تھے۔ ایک بار ایک شخص نے آ کر پوچھا، حضرت آپ کی بیوی کون ہے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، وہ عورت جس سے میرا نکاح ہوا ہے۔ اسی طرح ایک بار ایک سائل نے کہا، حضرت مجھے نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا، علم حاصل کرو لیکن اس پر عمل بھی کرو، ورنہ تمہاری مثال اس دوا کی ہوگی جو الماری میں رکھی ہے مگر مریض کو فائدہ نہیں دیتی۔ علم کے ساتھ تواضع۔ حضرت شعبی کی عاجزی بھی مشہور تھی۔ ایک بار ایک شخص نے کہا، حضرت آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ آپ نے فوراً جواب دیا، اللہ کی قسم میں کچھ نہیں جانتا، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو جانتا ہوں۔ یہ ان کی سچائی اور انکساری تھی کہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود کبھی غرور نہ کیا۔ حکمرانوں کے ساتھ رویہ۔ حضرت شعبی وقت کے حکمرانوں کے دربار میں بھی بلائے جاتے۔ ایک بار خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ان سے کہا، شعبی آپ ہمیں نصیحت کریں۔ آپ نے فرمایا، اے امیر المومنین عدل کرو کیونکہ عدل کے بغیر سلطنت قائم نہیں رہتی۔ اگر ظلم کرو گے تو رعایا بد دعا کرے گی اور اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ جرأت اور حق گوئی ان کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ علم کی خدمت اور وراثت۔ حضرت شعبی نے ہزاروں شاگرد تیار کیے۔ آپ کی محفل سے علم کا ایسا چراغ جلا
کہ کوفہ اور عراق کی فضائیں علم سے منور ہو گئیں۔ آپ کا شمار فقہ، حدیث اور تفسیر کے بڑے ماہرین میں ہوتا ہے۔ نصیحت اور آخری ایام۔ آپ فرمایا کرتے تھے، علم کو دنیا کمانے کے ذریعہ نہ بناؤ بلکہ آخرت سنوارنے کا وسیلہ بناؤ۔ یہی نصیحت آج بھی طلباء اور علماء کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت شعبی نے اپنی زندگی میں قرآن اور حدیث کی خدمت، علم کی اشاعت اور نصیحتوں کا جو سلسلہ چھوڑا وہ قیامت تک لوگوں کو فائدہ دیتا رہے گا۔ نتیجہ، حضرت شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم محنت اور شوق سے حاصل ہوتا ہے۔ علم کو یاد رکھنے اور پھیلانے کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ بڑے عالم ہونے کے باوجود عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ حکمرانوں کے سامنے حق بات کہنا ایمان کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آج بھی احترام اور محبت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔